السلام علیکم ویئرس، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زمزم کا معجزہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پڑھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحرا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکا دیا۔ کھجور اور پانی کے ختم ہونے کے بعد اصل آزمائش شروع ہوئی۔ اپنے ننھے معصوم بیٹے کی پیاس کی شدت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صحرا کی زمین پر اکیلا لٹا کر پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور کسی قافلے کی آمد کی منتظر رہیں، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ ایک پہاڑ صفا سے، دوسرے پہاڑ مروہ اور دوسرے سے پہلے پہاڑ کے 7 چکر لگائے۔ عظیم ماں کی یہ دوڑ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج و عمرہ کے دوران اسی مقام پر ان 7 چکروں کو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ جب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام رو رو کر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ بس بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے جھک گیا۔ اس مقدس چشمے کا نام زمزم رکھا گیا۔ یہ تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ مکہ کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر آپ حیران رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے، مگر ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان باقی تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے عزیز از جان بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ جب آپ علیہ السلام نے وہ خواب ننھے اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، ابا جان بس آپ وہی کیجئے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس مقام پر لے گئے جہاں قربانی کا حکم تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا کر چھری چلائی ہی تھی کہ آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم اس امتحان میں پورے اترے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈھا نازل فرمایا۔ یوں قیامت تک 10 ذی الحج کی تاریخی قربانی سنت ابراہیمی بن گئی۔ دنیا بھر میں یہ دن عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے اور اس دن ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہو گئے۔ شروع ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اہل ایمان عبادت کے لیے جمع ہوں، اور آپ کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دلی خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ دونوں عظیم باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بلند کرتے جاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی پہاڑوں سے پتھر لا کر دیتے جاتے۔ جب دیواریں زیادہ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لے آئے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں مزید بلند کر سکیں۔ جوں جوں کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی، یہ موضوعاتی پتھر بھی خود بخود بلند تر ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں علیہ السلام کو حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یوں پہلے حاجی آپ دونوں علیہ السلام ہی بنے اور قیامت تک کے لیے یہی طریقہ حج و عمرہ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ آج تھا ہمارا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زمزم کے حوالے سے۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔